ساتھی پوچھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں، کہ اگر جیسے کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بتا دوں کہ شیخ محترم کہ اس میں شرط ہوتی ہے کہ اگر 1 مہینے کے اندر اس سے جو فائدہ آپ نے اٹھایا اور اتنا پیسہ واپس دے دیا بینک کو، تو بینک کوئی سود اس پر وصول نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس شرط پر کہ میں 1 مہینے کے اندر واپس کر دوں گا بینک کو پیسہ تاکہ مجھے سود نہ لگے، تو کیا اس کا ایسا استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے لیے جی اس معاہدے اور شرط کو دیکھا جاتا ہے جو اس چیز سے متعلق، اس معاملے سے متعلق ہوئی ہے۔ چونکہ اب اس کا معاہدہ ہی غلط اور سود پر ہے، لہذا یہ چیز اصل ہے کہ ناجائز ہے۔ اچھا، اس لیے کہ اصل حکم کس چیز پر رکھتا ہے؟ اس معاہدے پر رکھتا ہے جس بنیاد پر وہ معاہدہ کیا جا رہا ہے، اور اس معاہدے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہاں بھائی تمہیں سود دینا پڑے گا، تمہیں کتنے دن کے لیے چھوٹ ہے، نہیں تمہیں کیا ہے، سود دینا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ ناجائز ہے، کریڈٹ کارڈ کا یہ معاملہ ناجائز ہے۔ بعض علماء نے وہاں پر یہ چیز رکھی ہے کہ اگر انسان کے لیے کوئی مجبوری ہے یا سخت ضرورت ہے، بغیر اس کے کام نہیں چلتا، یا کام جو ہے اس کا بہت پریشانی میں پڑ جانے ہوتا ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اسے غالب گمان ہے، بلکہ غالب گمان یقین کی حد تک ہے، جیسے عام حالات بتاتے ہیں، ایسے حالات کبھی بدل سکتے ہیں، لیکن عام حالات کے پیچھے اگر غالب گمان ہے کہ ہاں بھائی میں 1 مہینے سے پہلے ادا کر دوں گا، تو اس پریشانی اور مجبوری سے بچنے کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جی ایسے یعنی شوق کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے خود انسان کے اپنے ضمیر پر ہوتا ہے۔ ایک کسی انسان کی مجبوری ہوتی ہے، ایک ہے انسان مجبوری بنا لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو فعلاً اگر مجبوری ہے، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوگا، کوئی آدمی بظاہر اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتا۔ اگر اس کے سامنے یہ مجبوری فعلاً پریشانی کا سبب ہے اور بغیر اس کے اس کا کام نہیں چل رہا ہے، بینکوں ہی سے، جیسے بہت جگہوں میں ہمارے لینا ہی دینا اس بینک کے ذریعے ہی ہے تو ایسی صورت میں ہوگا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اسی طریقے سے اسی شرط پر اس کے جواز کے لیے ہے۔ جی نہیں، یہاں پر جو احتیاط کا پہلو کہا جاتا ہے تو پھر بہت سارے دروازے سوالات کے کھلتے ہیں شیخ محترم، کہ اگر بینک میں مثال کے طور پر اگر ہمیں 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر دوری پر کوئی ایک شخص رہتا ہے، اس کو پیسے بھیجنا ہے، تو اگر ہم نہ چاہیں تو بنا بینک کے بھی وہاں پر پیسہ پہنچایا جا سکتا ہے، خود جا کر پہنچائے تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سا مسئلہ ہے کہ انسان کے بارے میں کوئی نہیں، خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے انسان۔ نہیں تو کیا شریعت اس بات کا مکلف بناتی ہے شخص کو کہ اتنی پریشانی اٹھائے؟ کون پریشانی ہے؟ 200 کلومیٹر جانا پریشانی ہے؟ کسی کو بھیج دینا ہے، آج تو بینک کے ذریعے بھیج دیا جا سکتا ہے۔ تو وہی نہ، تو بینک کا تو استعمال ہو گیا۔ تو وہ کریڈٹ کارڈ کہاں ہے؟ آپ حوالات کے ذریعے بھیجیے، تحویل کر دیجیے، یعنی آپ فکس اپنا جو رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں غیر سودی جو اکاؤنٹ نمبر رہتا ہے اسے بھیج دیجیے، اس میں کیا؟ نہیں، یہاں تو بنیاد بینک کی تو سود پر ہے سارے کا سارا۔ وہ تو ٹھیک ہے، اسی لیے تو ہمیں جب اس سے کام نہیں چل رہا ہے بغیر بینک کے، اب تو ہم جو ہے بغیر بینک کے تنخواہ ہم کو نہیں مل سکتی ہے، تو ہم دیکھیے کوئی چیز جو ناجائز اور حرام ہوتی ہے اور اس کے انسان استعمال پر انسان مجبور ہوتا ہے، تو کیا ضرورت کی حد تک رہتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس کو ہم بالکل وسیع کر دیں، کھول دیں میدان چاروں طرف سے۔ جب ہمارا کام اس سے چل جا رہا ہے بغیر کریڈٹ کارڈ کے کہ ہم اپنے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ پر تحویل کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم اسی پر کام چلائیں اپنا۔ نہیں، میرا جو باریک سوال یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پر کبھی ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ جو فیس ہے یہ بینک کے تھرو ہی بھری جائے گی، یہ تو مجبوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کرام اس کی اجازت دے دیتے ہیں اور بندے کو بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ایک اپنے دوسرے ساتھی کو، بھائی کو اگر پیسے بھیجنا ہے تو وہاں پر بنا بینک سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اصل میں ہے تو اکاؤنٹ تو اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اکاؤنٹ ہے، تو پھر اس کے لیے اس نے کوئی اور چیز نہیں کی ہے، اس کے پاس اکاؤنٹ ہے، اسی سے کر رہا ہے، اسی مجبوری سے اپنا کام لے رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں اب اس کے لیے نیا کریڈٹ کارڈ لے رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، فرق ہے نا۔ ایک اکاؤنٹ آپ کے پاس اصل موجود ہے بھائی، ایک چیز آپ کے پاس گھر موجود ہے کہ نہیں ہے؟
نہیں، جب موجود ہے تو جہاں بہت زیادہ ضرورت ہوگی، واجب ہوگا، تبھی استعمال کریں گے، ورنہ ہر جگہ پہ استعمال کرنا بھی تو غلط بھائی ہے. نہیں، ہم اس کو اس لیے نہیں، اصل میں اس کو ہم نے استعمال کے لیے نہیں لیا ہے، نہ سوچیے، اب ہمارے پاس آ گئی ہے، ہمیں رکھنا مجبوری ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب مثال تو ہمیں مجبور ہو گیا ہم جو ہے قسط کے اوپر گاڑی خریدنے کے لیے. اب ہم نے قسط پر گاڑی کیوں لی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اسکول روزانہ جانا رہتا ہے. تو اب اگر مجھے کہیں دعوت پہ جانا ہوتا ہم تو نہیں لے کے جائیں گاڑی کو. ارے بھائی ہم نے خریدا ہے کیا؟ اس مجبوری کے تحت خریدا ہے. اب اصل چیز ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز موجود ہو گئی کسی مجبوری کے تحت، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. یعنی ایک مجبوری کے لیے وہ اکاؤنٹ بنایا گیا، اب بنا مجبوری کے بھی دوسرا کام کیا بنا مجبوری کے نہیں ہے، بنا مجبوری کے اکاؤنٹ نہیں بنا رہے، ہم اسی اکاؤنٹ کو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے اسی حدود میں، جس حدود میں ہم کو بینک دے رہا ہے. جی جس حدود میں ہم کو بینک دے رہا ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہم اس کے اندر نیا کوئی شوشہ نہیں پیدا کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اور اس سے فائدہ اٹھائیں ناجائز طور پر. ہمیں بینک لون بھی دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم چلو اس سے بھی فائدہ اٹھا، ارے بھائی ہم نے رکھ لیا چلو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ الگ سے معاملہ کرنا ہوا ہم کو کریڈٹ کارڈ دے رہا ہم اس کو بھی استعمال کر لیں، ویزا کارڈ دے رہا ہم اس کو بھی استعمال کر لیں. نہیں، ہم جہاں تک ہمیں مجبوری تھی ہم نے کر لیا ہے، اب اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.